السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 15 جو کہ اس کی آخری قسط ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سر، انسان مان کر بھی مکر جاتا ہے۔ جانتا ہوں، مگر تم انسانوں کی اس قسم سے تعلق نہیں رکھتے جو مکر جانے والی ہے۔ تم اہل زبان والے ہو جو یہ کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے پر مان نہ جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش ویسی زندگی نہ جی ہوتی جیسی جی رہا ہوں، پھر تم بھی وہ نہ ہوتے جو آج ہو۔ یاد رکھو، ہماری زندگی کے حالات ہی ہمارا مستقبل بناتے ہیں۔ اگر آسانیاں ہی کل سرمایہ ہوں تو اللہ کا قرب کیسے ملے؟ اگر انسان کو سب کچھ دنیا میں میسر آ جائے تو کل کی تمنا میں راتوں کو کون جاگے؟ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ اپنی اور ولی اللہ کی آخری سے پہلی ملاقات کو سوچنے میں اس قدر کھویا تھا۔ جب نعمان نے گاڑی ساہی ہاؤس کے باہر روکی تو باقاعدہ غازان کا کندھا ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ غازی، مجھے نہیں لگتا تمہارا ابراہیم صاحی سے ملنے جانا کوئی عقل مندی ہے، وہ بھی یوں اکیلے۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ غازی نے سر گھما کر نعمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص کر زالے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کو دیکھتے ہی چوکیدار آگے آیا۔ جی سر، کس سے ملنا ہے؟ اندر پیغام بھیجو، زالے ابراہیم کا شوہر سردار غازان ابراہیم صاحی سے ملنے آیا ہے۔ چوکیدار اپنے کیبن میں لگے انٹرکام کی جانب گیا۔ 2 منٹ بعد واپس آیا۔ جائیں جی، آپ کو اندر بلایا گیا ہے، مگر پہلے آپ کی تلاشی لینی ہوگی۔ غازی نے اپنے دونوں بازو تھوڑے کھول کر تلاشی لینے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار نے اس کی تلاشی لینے کے بعد اندر بھیج دیا۔ لمبی دہداری سے ہو کر وہ آگے آیا تو سامنے ایک 34-35 سالہ خاتون کو اپنا منتظر پایا۔ غازی رک گیا، سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، میں سعدیہ ہوں۔ جی میں جانتا ہوں، آپ صاحی صاحب کی بڑی بیٹی ہیں۔ سعدیہ نے اپنے سے قد آور انسان کو سر تاپا بغور دیکھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، سفید کلف شدہ شلوار قمیض، کالے جوتوں پر ہلکی سی گرد کی تہہ تھی۔ وہ اس گزرے وقت میں زالے کے حوالے سے شخص کو ہزاروں کوسنے دے چکی تھیں، پر آج یوں سامنے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ سعدیہ کو اس کے وجود سے اندیکھی سی کشش نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کو تو آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ زالے کو کہاں پر ملا؟ سنبھل کر سوال کیا۔ کیا زالے ساتھ نہیں آئی؟ جی نہیں، اور نہ ہی اس کو میری یہاں موجودگی کا علم ہے۔ کیا میں صاحی صاحب سے مل سکتا ہوں؟ آ جائیں، میں ابو کے پاس لے چلتی ہوں۔ مختلف راہداریوں سے ہو کر وہ لوگ ایک بیڈ روم تک پہنچے۔ زالے کی مہربانی نے ابو کو بیڈ تک محدود کر دیا ہوا ہے، پر اللہ کا شکر ہے اب ڈاکٹروں کی کوشش سے خود سے اٹھ کر کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے غازی کو شرمندہ کرنا چاہا، پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ابو، یہ زالے کے میاں ہیں، آپ سے ملنے آیا ہے۔ کمرے میں اس وقت اور لوگ بھی موجود تھے۔ زالے کا نام سنتے ابراہیم کے چہرے پر صدمے کے بعد غصہ ابھرا۔ میں زالے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس آدمی کی وجہ سے اس نے میرے بیٹے کو مروا دیا۔ اس کا شوہر میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کمرے میں اس وقت اور لوگ بھی موجود تھے۔ زالے کا نام سنتے ہی ابراہیم کے چہرے پر صدمے کے بعد غصہ ابھرا۔ مجھے زالے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس آدمی کی وجہ سے اس نے میرے بیٹے کو مروا دیا۔ اس کا شوہر میرے پاس کیوں آیا؟ ٹھہر ٹھہر کر بولتے ابراہیم نے نفرت سے کہا۔ السلام علیکم صاحی صاحب، آپ کے بیٹے کی موت کے پیچھے زالے کا کوئی لین دین نہیں، یہی بتانے کو آج میں خود چل کر آیا ہوں۔ بولنے کے ساتھ اس نے کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب کی اور کسی کے کہے بغیر ہی ابراہیم صاحی کے سامنے تسلی سے بیٹھ گیا۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو کیا ہم لوگ تنہائی میں بات کر سکتے ہیں؟ تم تنہائی مانگ رہے ہو؟ شکر کرو میرے گھر پر آنے کے بعد ابھی بھی زندہ بیٹھے ہو۔ جو کہنا ہے سب کے سامنے بولو اور جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے آدمی تمہیں اللہ کے پاس بھیجیں۔ وہ ابراہیم کی بات پر یوں ہنسا جیسے بچے نے لطیفہ سنایا ہو۔ جیسے آپ کی مرضی صاحی صاحب، تو پھر غور سے سنیں۔ میرا نام سردار غازان خان ہے۔ میں سردار احمد یار خان کا بیٹا ہوں، اسی احمد یار کا جس کو آپ نے اپنے بھائی کے کہنے پر قتل کروایا تھا۔ نہ صرف میرے والد کو بلکہ میرے چچا اور دادا کو بھی گولیاں ماری گئیں۔ یاد آ گیا ہے؟ آپ کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی یادداشت اچھی ہے۔ غور سے دیکھ لیں، میں سردار خاندان کا خون ہوں، جس خاندان کے سبھی مرد آج سے 15 سال پہلے آپ نے دن دہاڑے مروا دیے تھے۔ میں وہ بچہ ہوں جس کے بے قصور باپ کو اس سے چھین لیا گیا، اور چھیننے والے آپ تھے۔ یقین مانیے صاحی صاحب، اگر آپ کا اس میں حصہ نہ ہوتا تو ابراہیم کو مار دینے کے بعد میرے اندر کی آگ بجھ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت میں کمزور تھا، آپ طاقتور تھے، اس لیے مجھے بڑے سال صبر کرنا پڑا تاکہ آپ کا بیٹا جوان ہو تو میں اس کو مار کر آپ سے پوچھوں، کیا اب تمہیں احساس ہوا جب زندہ سانس لیتے ہوئے انسان کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے؟ تو تمہارے باپ کو میں نے نہیں مروایا تھا۔ ابراہیم کی شکل ہارے ہوئے سپاہی کی سی تھی اور کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اور میں جب یہ کہوں صاحی صاحب تو میرا یقین کریں، اگر آپ کا اس معاملے سے تعلق نہ ہوتا میں آپ کا بال بھی بیکا نہ کرتا۔ آپ کے آدمیوں نے سب سچ بتا دیا تھا۔ وہ کیا ہے نا صاحی صاحب، لالچ بڑی بری بلا ہے۔ زر اور زن ہمیشہ تباہی کا سامان ہی
بنی ہے۔ تمہاری دشمنی مجھ سے تھی، پھر مجھے مارتے میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس وقت زندہ میں شمار کر رہے تھے؟ نہیں نا، بالکل ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں آج بھی جب ہر صبح اٹھتا ہوں تو مجھے ایسا ہی درد ہوتا ہے جیسے آج ہی میں یتیم کیا گیا ہوں۔ 15 سال گزر جانے کے باوجود میرے زخم بالکل ہرے ہیں، جن سے آج بھی خون رستا ہے۔ آگ لگانا بڑا آسان ہے ساحی صاحب، مگر اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں نسلیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس لڑکی کی طرف جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ میں نہ تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھوں گا، نہ بڑی بڑی قسمیں کھاؤں گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے، زالے اور میرا نکاح پہلے ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ رشتہ صرف اور صرف ولی اللہ صاحب کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ زالے کا ماموں ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ اب اگر آپ کو زالے کو نقصان پہنچانے کا سوچ کر اس کی تلاش میں نکلنا ہے تو یاد رہے وہ میری ذمہ داری ہے اور وہ بے قصور ہے۔ پچھلے حساب برابر ہوئے صاحب صاحب، مگر یہ جنگ آگے بڑھانے کی خواہش جاگی تو 101 دفعہ سوچیے گا۔ میرے پاس تو کھونے کو کچھ بھی نہیں۔ جو خزانہ تھا اسے تو سالوں پہلے گنوا چکا ہوں۔ اب میں نڈر اور بے باک ہوں، اور جو رشتے میرے ذمہ ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ آپ کو خیر سگالی کے طور پر اپنی طرف سے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ اس نے جیب میں سے ایک چٹ نکال کر صاحی کے سامنے بیڈ پر رکھی۔ یہ گلبرگ میں موجود اس گھر کا پتہ اور فون نمبر ہے جہاں راحیل کی بیوہ اور بیٹی رہتی ہیں۔ اس عورت کے خاندان پر نہ جائیے گا، بلکہ اپنے بیٹے کی اولاد کو سنبھال لیں، یہی بہت ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے اگر مارنا ہوا تو پیٹھ کے پیچھے سے وار نہ کرنا صاحی، اس دفعہ مرد بن کر سامنے سے آنا۔ اللہ حافظ۔ وہ کمرے کی بوجھل فضا میں موجود افراد کو ساکت کھڑا چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ غصے اور الجھن سے بیٹھا اسکرین کو گھو رہا تھا جہاں وائبر آن تھا۔ کال جا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے پچھلی 4 کوششوں کے باوجود جواب کی طرح اب بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور نیند ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی اس امید سے سونے سے انکاری تھا ہو سکتا ہے اس دفعہ ورشے کال اٹھا لے، اور امید بھرا گئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کا منظر بدلتے ہی شیر وقت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جلدی سے الرٹ ہو کر اسکرین پر جھکا۔ ہیلو، دوسری جانب سے ورشے کی کمزور سی آواز آئی۔ ورشے، خدا کا نام ہے اپنی طرف سے ویڈیو آن کرو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اور تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ کل سے کال پر کال کر رہا ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ ماس کہہ رہی تھی تم ٹھیک نہیں ہو، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس ذرا معدہ خراب ہے۔ کہہ بہت آتی ہے، اس کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے۔ ورشے، جی ویڈیو آن کرو۔ نہیں کروں گی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو پھر ویڈیو آن کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ اس وقت میری حالت اتنی خراب ہے، میری شکل ایسی ہو رہی ہے کہ خود کو آئینے میں دیکھ کر ڈر رہی ہوں۔ تم ویڈیو آن کر رہی ہو یا میں واپس آؤں؟ پاگل ہوئے ہو؟ اگلے ماہ تمہارے پیپر ہیں اور ابھی تم کو یہاں سے گئے ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا۔ واپس آنے کی بات کی نا تو اپنی اماں اور میرے ابا سے جوتے ہی کھاؤ گے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ کل سے پاگل پھر رہا ہوں، یہی سننے کو مل رہا ہے۔ ورشے ٹھیک نہیں، خود تم بھی کچھ نہیں بتا رہی ہو، نہ ہی شکل دکھا رہی ہو۔ ہاں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم بھاگے واپس آؤ۔ پیچھے سے کچھ اور آوازیں آئیں۔ کیا کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ ہاں، میری امی اور بھابھی آئے ہیں۔ ساتھ ہی نہ صرف اسکرین روشن ہوئی بلکہ ورشے کی بھابھی کا چہرہ دکھائی دیا، مگر شیر بخت کا سارا دھیان بیک گراؤنڈ میں نظر آتے اپنے بیڈ روم کے منظر پر تھا، اور اسکرین کے کونے میں ورشے کا ایک کندھا نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام شیر بخت بھائی، تم لوگ تو بڑے تھوڑے وقت میں بڑی بڑی ترقی کر رہے ہو۔ تمہاری اردو تو اتنے سے عرصے میں بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ شکریہ بھابھی، اور گھر پر سب خیریت ہے؟ ہاں سب اچھا ہے۔ ورشے کا سنا تو ہم ماں بیٹی سے روکا نہیں گیا، اسی وقت بھاگے آئے۔ شیر بخت سنجیدہ ہو گیا۔ کیا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں بھائی، طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے۔ اب شروع کے دنوں میں تو ایسا ہوتا رہے گا۔ شیر بخت ہونک بنا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی میں آپ کی بات نہیں سمجھا، کون سے شروع کے دن؟ کیا ورشے نے یا تمہاری امی نے نہیں بتایا؟ اس سے پہلے شیر بخت کچھ کہتا ورشے کی دھیمی سی آواز آئی۔ بھابھی اس کو علم نہیں ہے۔ ہاں لو، جس کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا وہی اب تک لا علم ہے، اور باقی سارے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے۔ شیر بخت مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گھر خوشی کا سامان کیا ہے۔ ایک تو تھکاوٹ، دوسرا نیند، تیسرا ورشے کا اجتناب، اور اوپر سے بھابھی کا پہیلیاں بجوانا، سب اس کے سر پر سے گزر گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دوسری طرف بھابھی اور ورشے کو ہنسی گونج گئی، ساتھ ہی کال آف ہو گئی۔ ایک لمحے کو تو شیر بخت کا جی چاہا لیپ ٹاپ اٹھا کر سامنے دیوار پر مار دے، پڑھائی پر 2 حرف بھیج کر واپس چلا جائے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب میسج ملا۔ زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں بالکل بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر رہی ہوں، بلکہ آج کل تمہیں بہت زیادہ سوچتی ہوں، اور آنے والی زندگی کے ہر پل تمہیں نہیں سوچ سکوں گی، کیونکہ کسی کی نیوی بدلنی ہوگی، فیڈر بنا بنا کر دینا ہوگا، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچوں کے بھی نخرے دیکھنے پڑیں گے۔
شیربخت نے سوچا بچے کا ذکر کہاں سے آ گیا۔ اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں پرسکون ہو کر 2 گھنٹے کی نیند لے سکوں تو پلیز اپنی شکل دکھا دو، مجھے فکر ہو رہی ہے، اور یہ بچے کا ذکر یہاں پر کیا معنی رکھتا ہے۔ کچھ سوچ کر ورشے نے دوبارہ کال ملائی۔ اس کو سامنے دیکھ کر شیربخت کی جیسے جان میں جان آئی۔ جذبات کی زیادتی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ورشے کی جان پر بن آئی۔ کیا اتنی بری لگ رہی ہوں؟ دیکھتے ہی رونے بیٹھ گئے۔ آستین سے چہرہ رگڑتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ورشے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بڑی شدید والی۔ تمہیں دیکھے بغیر، تم سے بات کیے بغیر ایک دن تک گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم ابھی کال نہ کرتی تو صبح میں نے گھر کے دروازے پر ملنا تھا۔ جانتے ہو ایسے ڈائلاگز فلموں میں ہیرو مارتے ہیں۔ میں فلمیں نہیں دیکھتا، میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں جو محسوس کرتا ہوں۔ اور سنو، پیٹ خراب ہونے کی دوا میں لکھ دیتا ہوں، کل اسٹور پر کسی کو بھیج کر منگوا لینا۔ بخت مانتی ہوں، میڈیکل اسٹور پر جاب کرنے سے خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگ گئے ہو۔ میں نے اپنے میسج میں تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ورشے کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور وہ بے بسی تھی۔ کیا لکھا تھا؟ میں نے زیادہ غور سے نہیں پڑھا۔ پھر بتا دو۔ اس طرح نہیں بتا سکتی، تم ماں سے پوچھ لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، اب میں سونے لگی ہوں، تم بھی سو جاؤ، کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ بخت نے جمائی لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی مت جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ ورشے ہنستے ہوئے بولی، تم ایسے بولتے ہو جیسے میں تمہارے پاس سے اٹھ کر کہیں جا رہی ہوں۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ پیپر کی تیاری کیسی ہے؟ اوف، مت ذکر کرو نا، بڑھاپے میں پڑھائی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اوپر سے بک نے رقبہ بھی سائنس دی ہے، پیریوڈک ٹیبل یاد کیا ہے، اب ایلیمنٹس کے ماس اور اٹامک نمبر یاد کرنے ہیں۔ سر کہہ رہا تھا ان کے بغیر اگلے کلاسوں میں دال گلنی مشکل ہوگی۔ بیٹا ابھی سے رٹ لو۔ بتاتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ بخت، تم بہت اچھے باپ ہوگے۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ یہ باپ بچے کا ذکر آج 2 بار آیا ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ پہلے کوئی بچہ آنے والا ہی نہیں تھا۔ کیا اب بچہ آ رہا ہے؟ شکر ہے۔ کیا اب ہمارا بچہ آ رہا ہے؟ شکر ہے، ورنہ مجھے لگ رہا تھا تمہیں اتنی سی بات سمجھانے کے لیے ریاضی کی کتاب کھولنی پڑے گی۔ بخت، تم ایک دم سے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کیونکہ تمہاری بتائی خبر نے مجھے پریشان ہی کر دیا ہے۔ اب کے ورشے بھی خاموش ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ میں تم سے 2 سال بڑی ہوں بخت۔ دیکھو، میرے پاس نہ ابھی نوکری ہے، نہ کوئی تعلیم ہے۔ پارٹ ٹائم کام کر کے ہاسٹل کا خرچ چلاتا ہوں۔ تمہارا خرچ تمہارے ابا اٹھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے عقل مندی یہی ہے ہم ابھی بچے کے چکر میں نہ پڑے۔ بخت، مجھے تمہاری بات سے اتفاق نہیں۔ آنسو ورشے کا چہرہ بھگونے لگے۔ ورشے، تم ماں جیسے رول کے لیے ابھی چھوٹی ہو، پڑھ رہی ہو، کل کو تعلیم مکمل کرو گی، ہو سکتا ہے کوئی بڑی اچھی نوکری بھی مل جائے۔ نوکری کرنے کے بعد تمہارا اس پیٹو سے شوہر سے دل بھر جائے یا اکتا جاؤ تو اس بچے کا کیا بنے گا؟ تم سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ورشے، مجھے غلط نہ سمجھو، مگر میرے میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو تمہیں ساری عمر کے لیے میرے ساتھ باندھ کر رکھے۔ اس لیے کل تم ماں کے ساتھ شہر جاؤ، وہ تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی۔ ڈاکٹر کے پاس کس مقصد کے لیے لے جاؤ گے؟ جب تم سمجھ گئی ہو تو کیوں میرے وہ الفاظ کہلوانا چاہ رہی ہو؟ میں تمہارے منہ سے سن کر یقین کرنا چاہتی ہوں، کیا تم واقعی چاہ رہے ہو اور میں اپنے اندر پیدا ہونے والی زندگی کو ختم کر دوں؟ بخت نے لب کاٹتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تاکہ ورشے اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ تم نے کہا تمہیں محبت ہو گئی ہے، میں نے تمہارے لفظوں پر یقین کر لیا، پر یہ کیسی محبت ہے بخت جس میں تمہیں میرا اعتبار ہی نہیں؟ چلو آج شادی کے اتنے ماہ بعد ہی تمہارے منہ سے آخر کار سچ سن لیا۔ تمہیں مجھ سے لگنے والے الزام سچ ہی لگتے ہوں گے، تبھی آج اتنی بڑی بات کہہ دی۔ خدا کا نام ہے میری بات کا الٹ مطلب مت نکالو۔ میں کتنی پاگل ہوں، ایک ایک پل تمہیں سوچتی ہوں۔ کمرے کی الماری میں تمہارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو تم جانے سے پہلے اتار کر گئے تھے۔ میں نے اس شرٹ کو دھویا نہیں کیونکہ اس میں سے تمہاری خوشبو آتی ہے۔ تمہاری وہ گلوبدن اتنا گند ڈالتی ہے، پھر بھی اس کو نہیں بیچا کیونکہ وہ تمہاری لاڈلی ہے۔ مجھے تم اتنے پیارے لگتے ہو، تمہاری ماں تمہیں گالیاں دے رہی ہوتی ہے، سر جھکا کر سن لیتے ہو۔ دل ہی دل میں سوچتی ہوں اگر بخت ایسا ہے تو اس کا بیٹا بھی اسی طرح کا ہوگا، کیونکہ بیٹے اپنے باپ پر ہی نہیں جاتے ہیں۔ پلیز کہو، ضروری نہیں ہے جیسا باپ نے کیا ہو بیٹا بھی ویسا ہی کرے، تو شاید میں بچ جاؤں۔ تم جو سوچ رہی ہو، اللہ کی قسم میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے اپنے سے زیادہ تمہارا یقین ہے، پر مجھے حالات کا یقین نہیں۔ میں تمہارے سامنے ہوں ورشے، میرا باپ وجود سے انکاری ہے۔ بخت، تم اب مزید ایک لفظ نہیں بولو گے اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ تمہارے اندر لاتعداد خوبیاں ہیں اور اگر نہ بھی ہوتی تب بھی میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتی۔ مجھے تو بخت پلیز ایسی خوفزدہ باتیں آئندہ مت کرنا۔ جو تمہارے ماں باپ کے درمیان ہوا اس کی سزا تم اپنے بچے کو کیوں دینا چاہتے ہو؟ میں تمہاری ایسی کوئی بات نہیں مان رہی ہوں، خاص طور پر
خاص طور پر جب مجھے علم ہے دل سے تم خود بھی ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ میں اس وقت صرف تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں ورشے کہ اللہ کرے تمہارے سارے خواب سچ ثابت ہوں۔ میری زندگی میں ہمیشہ تم میرے ساتھ رہو۔ جتنی خوبصورت تم اس وقت لگ رہی ہو کاش میں تمہارے پاس ہوتا تو عملی طور پر تعریف کر کے بتاتا۔ شیربخت کی بات پر ورشے کے چہرے پر خوف کی پرچھائیوں میں سے مسکراہٹ یوں نکلی جیسے کالی رات میں بادلوں کا سینہ چیر کر چاند نکلا ہو۔ ورشے نئی صبح مبارک ہو۔ وقت میری نئی صبح تم ہو اور میں چاہتی ہوں اس صبح کی شام کبھی نہ آئے۔ تم اس ہفتے چھٹی پر چاہے ایک دن کے لیے ہی گھر کا چکر لگا کر جاؤ کیونکہ تمہاری باتوں نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ ورشے جی میں جب تک یہ امتحان نہ دے لوں گھر کا چکر نہیں لگاؤں گا۔ تم تو مجھے فیل کرنے کے تمام سامان سے لیس ہو۔ تمہیں دیکھوں گا کیا کتابیں۔ ابھی سو جاؤ 1 بج گیا ہے۔ تم بھی اللہ حافظ میرے بخت کے روشن ستارے۔ شیربخت نے مسکراتے ورشے کے چہرے کا اسکرین شاٹ لیا۔ کال بند ہو گئی۔ اس نے اسکرین شاٹ کھولا اور اسے دیکھتے دیکھتے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم کبھی مجھے دھوکہ دو گے۔ دھوکہ میں نے نہیں غازی بھائی نے دیا ہے۔ تمہارا فون وہ لے کر گئے ہیں۔ ہاں تو تم نے جب دیکھ لیا تھا تو تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے۔ میرا دل نہیں مانا۔ میں چاہتا ہوں غازی بھائی اب زالے بہن کو منا کر ہی لے آئیں۔ ہاں ہاں تمہارے غازی بھائی کے جانے کی دیر ہے۔ زالے تو جیسے ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی۔ یہ تو اچھی علامت ہے۔ ایبک تمہاری ساری ڈکشنری ہی الٹی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں وہ غازی کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی اور تم کہہ رہے ہو یہ اچھی علامت ہے۔ بھئی غیروں سے کون ناراض ہوتا ہے؟ جہاں تعلق ہو وہیں ناراضگی دکھائی جاتی ہے۔ تم شادی کے بعد سے کچھ زیادہ ہی سیانے نہیں ہو گئے؟ میں شادی سے پہلے بھی سیانہ ہی تھا، بس میڈم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کون سی میڈم نے؟ میڈم زوجہ نے۔ اچھا اگر تم اپنے بھائی بھابھی کی فکر سے چند پل کو آزاد ہو تو ذرا مجھے بتا دو میرے روم میں کون سا رنگ کرنا ہے؟ ایبک میرا خیال ہے ہم نے بلیو رنگ پر اتفاق کیا ہے۔ یار بلیو رنگ لڑکوں والا ہے۔ زینب میں برداشت کا مادہ آج کل بالکل صفر چل رہا تھا۔ بحث ہی نہیں کمرہ بھی چھوڑ گئی۔ ایبک پیچھے پیچھے آیا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا اب ناراض تو نہ ہو، بلیو رنگ ہی کر دیتا ہوں۔ نہیں تم بلیو چھوڑو، کرو جو بھی پنک ہرا جامنی کرنا ہے۔ مگر میں نے ابھی بھی یہ فیصلہ کیا ہے میں دادوں کی طرف جا رہی ہوں اور ڈلیوری کے 2 ماہ بعد ہی گھر واپس آؤں گی کیونکہ یہ سارا وقت میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یاد کروا دوں تم پچھلے 9 ماہ سے یہ اعلان 100 دفعہ کر چکی ہو پر گئی نہیں۔ اب میری بات لکھ کر رکھ لو، پکا جا رہی ہوں۔ مگر آج کل تم کسی بھی دن ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے اور گاؤں میں ڈاکٹر سفیان کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں۔ ذرا سوچو اگر خون کی ضرورت پڑی یا خدا نخواستہ سیزرین کرنا پڑ گیا تو پھر؟ دیکھا یہی حال ہوتا ہے جب شوہر دنیا کی ہر کتاب چھان مارے۔ کیا یہ سب میرا دل دہلانے کو پڑھتے ہو؟ میں نے تو تمہیں بھی آفر کیا تھا پر تم نے تو آج تک وہ انٹرنشپ والی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ بس میاں ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اگر میرا جانا ممکن نہیں تو 4 دن تم ہی کہیں چلے جاؤ۔ سکرات کہیں کے۔ جانے سے یاد آیا چمن سے مہمان آ رہے ہیں۔ کون؟ ایبک نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی۔ میرے والد کی بیوی اور کیا؟ زینب کڑی تیوری لیے کھڑی تھی۔ وہ ساتھ میں والد کی بیوی کی بھانجی آ رہی ہے۔ وہ تیز تیز بولتا ایک سانس میں بات کہہ گیا، اوہ تو سیدھی طرح کہو نا تم پر ڈورے ڈالنے آ رہی ہے۔ دیکھو اس کے ڈورے کون سے کامیاب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، یہاں تو دور دور تک امکان ہی نہیں۔ پر ایک بات تو تم مانو گی جب بھی آتی ہے تمہاری اتنی خدمت کرتی ہے۔ تم یہ مسکے کہیں اور جا کر لگاؤ۔ ایک دفعہ اگر میرے سامنے کھڑی ہو کر اس نے ٹکٹکی باندھ کر تمہیں دیکھا تو یہاں سے بینگی ہی واپس جائے گی اور تم اس سے سب کے سامنے راکھی بندھواؤ گے۔ توبہ استغفار، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے۔ اچھا تو پھر تم نکاح پڑھوا لینا، یہ تو مسلمانوں کی ہی رسم ہے نا۔ ٹھیک ہے سوچوں گا۔ کیا کہا؟ میرا مطلب ہے راکھی کے بارے میں سوچوں گا۔ نہیں تم مت سوچنا، مجھے ہی سوچنا پڑے گا۔ ویسے تمہاری ماں کے آنے سے میں خوش ہوں، وہ سر کا مساج بہت اچھا کرتی ہیں۔ ادھر وہ میرے سر کو ہاتھ لگاتی ہیں، ادھر مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اب یہ فکر ہے میری اصلی ماں کے سامنے بولنے سے گریز کرنا کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ ارے کیا بات کر رہے ہو، بینگنگ ایسی نہیں ہیں۔ وہ تو خود رکاشا کو بول کر ان سے اپنے سر کا مساج کرواتی ہیں۔ ویسے بھی آپس کی بات ہے تمہارا ابا اب اتنا ہینڈسم بھی نہیں کہ بڑھاپے میں آ کر عورتیں ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں۔ عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایک سبزی والے سے ریٹ کرتے وقت اتنا لڑ کر آ جاتی ہیں۔ یہ تو پھر ایک آدمی کی بات ہے۔ اچھا کیا اب ہم ایک نئی فضول سی بحث میں لڑنے بیٹھیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بس یہ بتا دو رنگ کون سا کرنا ہے تاکہ میں بھی جا کر لے آؤں اور کل تک کمرہ تیار ہو جائے۔ ایبک تمہیں آخر نیلے رنگ سے مسئلہ کیا ہے؟ زینی یہ لڑکوں والا رنگ ہے، تو کیا تم لڑکے کے کمرے میں پنک رنگ کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایبک کے لہجے میں امید تھی۔
لوگ بیٹے مانگتے ہیں، تمہیں آخر بیٹی کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ایبک نے محبت بھری نظروں سے زینی کو دیکھا۔ کیا بتا دوں؟ ہاں جی، احسان کریں کنیز پر۔ وہ اصل میں جس طرح سے میں نے بابا کو زرمین پھوپھی کے لیے دکھی دیکھا ہے، اس کے بعد جیسے وہ زالے کی فکر کیا کرتے تھے، جب زالے یا زرمینے کے بارے میں بات بھی کرتے تو ان کے چہرے پر ایک روشنی آ جاتی، آنکھوں میں چمک بڑھ جاتی۔ اس کے بعد میں نے غازی بھائی کو دیکھا، جیسے وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے تمہاری تعلیم و تربیت کی ہے۔ ان دو لوگوں کو دیکھ کر میں جوان ہوا ہوں۔ دونوں کا میری شخصیت پر گہرا اثر ہے۔ جیسے یہ دونوں عورتوں کی عزت کرتے ہیں، مجھے یہ احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے، ہو نہ ہو عورت اللہ کی کوئی بڑی ہی خاص مخلوق ہے، یا پھر بیٹیاں اور بہنیں اللہ کا کوئی انعام ہے جو انسان کو معتبر کرتی ہیں، آپ کا دل گداز کرتی ہیں۔ اس لیے میرا جی چاہتا ہے میری بھی بیٹی ہی ہو، جس کی تربیت کر کے دنیا کے سامنے فخر سے سر اونچا کر کے بولوں یہ میری بیٹی ہے، جیسے غازی بھائی کو تم پر فخر ہے، جیسے بابا کو زالے پر تھا۔ زینی نے اس کو دیکھا جو بیڈ سائڈ سٹول پر بیٹھ کر بڑے جذب سے بول رہا تھا۔ وہ چلتی اس کے قریب آئی، پیشانی پر رکھے سلکی بال ایک ہاتھ سے اوپر اٹھائے اور ہلکی ہلکی سی بڑی شیپ کو ہاتھ سے محسوس کرتے اپنی پیشانی اس پر رکھی۔ تم اپنے بیٹے کی بھی تو ایسی تربیت کر سکتے ہو، وہ بھی اپنی بیوی کی اتنی ہی عزت کرے، اتنا ہی خیال کرے جیسے تم میرا خیال رکھتے ہو۔ ایک دفعہ تو پکا ہے، بیٹی نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے مستقبل میں اللہ تمہاری خواہش پوری کر دے۔ زینی نے سر واپس اوپر اٹھایا اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ ایبک کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تو کیا میں اس کا نام اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہوں؟ کس کا؟ بیٹے کا؟ اور کس کا؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ الماری میں سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ اگر ولی بلا لوں تو تمہیں اعتراض سنا ہوگا؟ میں پاگل ہوں کیا؟ تمہارا جو چیز چاہے بلانا، میں تو اس کو پاک چائنا ماڈل ود لو کہوں گی۔ ایبک کا کہکا بے ساختہ تھا۔ باہر پنجرے میں بیٹھے مٹھو نے زینی کے آخری فقرے کی گردان شروع کر دی تھی۔ پاک چائنا ماڈل ود لو۔ چین کے شہر بیجنگ میں اس وقت دن کے 12 کا وقت تھا۔ آج اس کی دن کی ڈیوٹی تھی۔ ابھی دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہونے پر وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے سرکاری اسپتال کی کیفیٹیریا میں داخل ہوئی۔ گہرے گلابی رنگ کے کاٹن کے بیگی سا ٹراؤزر اور اسی کے ہم رنگ شرٹ، سبھی ڈاکٹروں کا ایک سا لباس تھا، صرف اس نے سفید سکارف لیا ہوا تھا۔ کندھے کے قریب لٹکتے بیج پر اس کا نام تھا۔ لمبے کیوب میں کھڑے ہو کر ایک باری آنے پر چیز سینڈوچ کے ساتھ کافی اور جوس کی بوتل لے کر کونے میں پڑی خالی میز کی جانب بڑھ گئی۔ ہال کی جانب اس کی پشت تھی۔ کھڑکی سے باہر رواں دواں زندگی کو دیکھتے اس نے اپنا سینڈوچ اور جوس ختم کیا۔ کپ ہاتھوں میں تھامے میز کی سطح پر کونیاں ٹکا کر ہلکے ہلکے سپ لے رہی تھی۔ یہاں اس نے گرمی کا موسم گزارا تھا۔ اب رات کو ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو جاتی تھی، پر دن میں ابھی بھی رش والی جگہوں پر حبس ہوتا۔ السلام علیکم بیوٹیفل، گرمجوش آواز میں سلامتی بھیجی گئی، اور جس کی جانب سے بھیجی گئی وہ میز پر ایک کافی اور 2 ڈونٹ رکھ کر زالے کے بالکل سامنے موجود سیٹ سنبھال چکا تھا۔ منہ کو کپ لے کر جاتا ہاتھ 2 پل کو راہ میں ہی ساکت ہوا، پھر واپس جھک گیا۔ نظریں ابھی تک سامنے نظر آنے والے چہرے پر جمی تھیں۔ زالے کے تصور میں وہ پل گھوم گیا جب اس نے پہلی دفعہ اس انسان کو دیکھا تھا۔ اپنی قسمت پر رونا ہی آ گیا تھا، کیونکہ تب زالے نے صرف اس کا ظاہر دیکھا تھا۔ آج وہ اپنے ظاہری اور باطنی سچ کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ آج نہ سامنے 2 دانت باہر جھانک رہے تھے، نہ ہی داڑھی مونچھیں موجود تھیں۔ اس نے اس کو سردار کے روپ میں ہمیشہ شلوار قمیض میں ملبوس دیکھا تھا، کالیا کے روپ میں سیاہ سلم فٹ ٹراؤزر شرٹ میں، اور آج وہ ہلکے نیلے رنگ کے 2 پیس سوٹ کے ساتھ سفید بے شکن شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس میں اس کا قد و جسامت مزید واضح ہو رہی تھی۔ زالے ایکٹک اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہیے، میں نے دل میں ہی دے دیا ہے۔ تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ مجھے علم تھا آپ نے ایک نہ ایک دن ایسے ہی اچانک سے آنا ہے۔ کیا تمہیں میرا انتظار تھا؟ نہیں، بس یقین تھا۔ پھر تم نے ہر کسی کو مجھے اپنا پتہ بتانے سے منع کیوں کیا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ آنے والے کو کون روک سکا؟ غازی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ کر اسے مخاطب ہوا۔ نظریں زالے کا ایک ایک انداز پڑھ رہی تھیں۔ اس فرار کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ میں کچھ وقت اپنے ساتھ تنہا رہنا چاہتی تھی۔ وہ کیوں؟ مجھے خود سے کچھ سوال پوچھنے تھے۔ پوچھ لیے؟ ہاں۔ زالے کی نظریں کافی کے کپ پر تھیں اور غازی کی زالے کی آنکھوں پر۔ جواب ملے؟ کچھ سوالوں کے جواب ملے ہیں، باقی کے اسی طرح موجود ہیں۔ غازی نے کپ کا سپ لے کر اپنا ڈونٹ اٹھایا، ایک نوالا لیا، واپس پلیٹ میں ڈال دیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ مزید کچھ تنہائی چاہیے یا جواب ڈھونڈنے میں مدد چاہیے؟ زالے اب کافی نہیں پی رہی تھی۔ مجھے جواب ڈھونڈنے میں مدد چاہیے ہے۔ سب سے اہم سوال کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو آپ کو برا لگے گا۔ اس بات کی فکر نہ کرو، سوال بتاؤ۔ چند پل سوچنے کے بعد وہ نظریں جھکائے بولی، سب سے زیادہ سوال مجھے تنگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ ساری زندگی گزار سکوں گی؟
بالکل ایسا ہی سوال میں خود سے بھی کرتا رہا ہوں، کیا میں اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کو بیوی کی حیثیت دے پاؤں گا؟ غازی کے فوری جواب نے ظالے کو جتایا کہ وہ ہر قسم کے سوال کے لیے تیار تھا۔ ظالے کو وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی محسوس ہوئی۔ تو کیا آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ اس نے ایک اور سپ لی اور گہری سانس خارج کرتے بولا، ظالے بات پتہ کیا ہے، جہاں محبت نہ ہو وہاں ساری عمر سوال در سوال حائل رہتے ہیں، اور جہاں محبت ہو جائے وہاں بڑے سے بڑے سوال کا جواب نکل آتا ہے۔ جیسے میں نے خود کو سمجھایا، میرے باپ کا قاتل ظالے کا باپ ہے، ظالے نہیں، ظالے بے قصور ہے۔ مگر میں تو ایسا نہیں سوچ سکتی کیونکہ میرے باپ کا قتل آپ نہیں کیا ہے، اس لیے آپ بے قصور نہیں ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں، اور یقین مانو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تب میری عمر چھوٹی تھی، میں جذباتی انسان تھا، اور یہ وہ میں بالکل بھی اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ جب میں نے ٹریگر دبایا میں ایک بچہ نہیں ایک بوڑھا انسان تھا۔ بوڑھا انسان جذباتی نہیں ہوتا بلکہ اس کے فیصلے اس کی عمر بھر کے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو میں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان ہی لوں گا، جس کی اجازت مجھے میرا دین دیتا ہے۔ اگر یہ بات ہے خزان صاحب، تو کیا مجھے بھی اپنے باپ کے قاتل کے سینے میں گولی اتارنے کی اجازت ہے؟ غازی نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اس وقت بالکل نہتا ہوں اور تمہارے ہاتھ بالکل بھی نہیں روکوں گا، جیسے جی چاہے بدلہ لو، گولی مار کر یا دل توڑ کر۔ آپ کے اور میرے درمیان دل نہیں آ سکتا۔ ہاں میں بھی یہی سمجھتا تھا پر غلط سمجھتا رہا۔ تمہارے اور میرے درمیان دل آ سکتا نہیں بلکہ آ چکا ہے۔ اگر آپ کے اور میرے درمیان دل آ سکتا ہے تو ان دو لوگوں کو کیوں صرف اس لیے مار دیا کہ ان کو ایک دوسرے سے محبت تھی؟ ان کے درمیان بھی تو دل ہی آ گیا ہوگا۔ غازی کی نظروں میں سر تاثر ابھرا۔ پہلی بات تو یہ ظالے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ نہ جانے اللہ کو ان کا کون سا عمل پسند آ گیا ہو اور وہ جنت میں موج منا رہے ہوں۔ میرا نامہ اعمال ابھی جاری و ساری ہے۔ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، میرے اپنے کے لیے ضرور ہوں گے، اور جو جا چکے ہیں میں ان کے کردار کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتا۔ مگر تم اپنے الفاظ پر غور کرو تو میری محبت کو ایک تھرڈ کلاس معشوقے سے ملا رہی ہو، مرد اور عورت کے درمیان پروان چڑھنے والے فحش جذبات سے ملا رہی ہو۔ ہم لوگ فرشتے تو نہیں خزان صاحب، ہم بھی ایک مرد اور عورت ہی ہیں، پھر ہمارے جذبات کیوں فحش نہیں؟ غازی بڑی دیر اس کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سوٹ کی اندرونی جیب میں سے ایک پیپر نکال کر ظالے کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کھول کر دیکھ لو ظالے، تمہارا میرا نکاح نامہ ہے اور یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ ظالے نے اذیت سے پل کے پل آنکھیں موندیں۔ کانپتی گرفت سے نکاح نامہ کھول کر دولہا کے نام اور سائن دیکھے۔ دولہے کا نام غازی احمد یار، البتہ سائن میں سردار غازان لکھا تھا۔ ظالے کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی جسے اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ آپ پہلے اس رشتے سے ہی انکاری تھے تو پھر اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ میں نے کسی کو زبان دی ہے اس سے مکرنا میرے لیے موت کے برابر ہے۔ ایک وقت میں مجھے بھی تو زبان ہی دی تھی، پھر مجھے اکیلا کیوں چھوڑا؟ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ظالے نے ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ غازی نظروں میں ڈوبا ابھرا ہاتھ پیر مارنے کو دیکھا، پر ظالے کی نظریں دماغ میں فریز ہو گئی تھیں۔ ظالے میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، میں تو تمہارے پاس تھا، مگر رکھا تو خود سے دور ہی۔ غازی کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے ظالے کی چیلنج کرتی نگاہوں میں بڑی گہرائی تک دیکھا۔ ظالے، میرے دل پر بڑے داغ ہیں جن کو میں ہر روز دھوتا ہوں مگر دھلتے نہیں، جن کو مٹانے کی کوشش میں خود مٹ چکا ہوں مگر یہ داغ جاتے نہیں۔ میں یہی اپنے دل کے داغ چھپانے کی کوشش میں تم سے دور رہا ہوں۔ میرے ساتھ کے بدلے میں تمہیں میرا ماضی ہی نظر انداز نہیں کرنا پڑے گا بلکہ میرے حال کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ میں ایک باغی انسان ہوں ظالے، جس کو اس کے اپنوں کی محبت نے باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ میں ایک وحشی جانور ہوں، میرے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں مہینوں تمہیں اپنی شکل ہی نہ دکھاؤں۔ میں وہ 9 سے 5 تک نوکری کرنے والا بہترین شوہر کبھی نہیں بن سکوں گا جس کو جاتے وقت تم یہ پوچھو، سنیں آج رات کو کیا بنانا ہے، اور وہ اپنی پسند بتا کر نکلے، واپسی پر بچوں کو اسکول سے لے کر آتا ہوا آئے۔ اس نکاح نامے پر ابھی تک تمہارے سائن ہونا باقی ہے اور میں چاہتا ہوں تم اچھی طرح سوچ بچار کر کے فیصلہ کرو۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اگر میں کوئی مطالبہ کرنا چاہوں تو تمہارا حق ہے، تم مطالبہ کرو، اگر میرے اختیار میں ہوا تو پورا کر دوں گا۔ اگر میں کہوں کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، سوچے بغیر ہی بتا سکتا ہوں یہ ناممکن ہے۔ اور کچھ، ولی ماموں کو کھونے کے بعد میں مزید کسی اور کو نہیں کھونا چاہتی۔ موت انسان کے اختیار کی بات ہوتی ظالے تو کوئی کبھی نہ مرتا۔ ولی بھائی جیسا خوش نصیب نہیں ہوں، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے۔ آپ کی زندگی میں ولی ماموں کی کیا جگہ ہے؟ وہ میرے استاد ہیں، رہنما ہیں، میرے محسن ہیں، بڑے بھائی ہیں، سسر ہیں۔ اینڈ والا حوالہ دیتے غازی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے جانے کے بعد آپ لوگوں کی ٹیم کیسے چل رہی ہے؟
ٹیم میں اس وقت میں، نعمان اور کاشف ہی ہیں۔ نعمان بھائی نے بھی کیوں سچ سے آگاہ نہ کیا؟ کیونکہ وہ خود بھی لا علم تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، دن رات کا ساتھ ہو اور ایک دوسرے کے راز پتہ نہ ہو؟ یقین کر سکتی ہو تو کر لو، وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا بلکہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایجنسی سے منسوب ہے اور ہم لوگ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، مگر وہ ہماری ٹیم کا بھی اہم رکن ہے۔ جہاں ہم لوگوں کو قانون کی مدد درکار ہو وہ نعمان کر دیتا ہے۔ کیا آپ لوگ غیر قانونی اور برے کام کرتے ہیں؟ ہم اچھا کام برے طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ تم نے ابھی تک کسی بات کا مطلب کیوں نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ضالع صاحبہ کہ اگر میرے کام کا ثبوت گواہوں سمیت پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو مجھے جیل لازمی ہوگی، پر میں کوئی برا کام نہیں کر رہا، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے ضمیر کی مار کھانی پڑے۔ اب تک کتنے لوگوں کی جان لی ہے؟ تم اس سوال کا جواب نہیں چاہتی ہو، آگے پوچھو۔ میں سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ اگر بتا دوں گا تو راتوں کو سو نہیں پاؤ گی، مگر یہ یقین رکھو میں نے آج تک ناحق کسی کی جان نہیں لی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس کو بھی مارا ہو وہ کسی نہ کسی کی ماں، باپ، بہن، بھائی تو ہوگا ہی نا۔ آپ کی نظر میں میرے والد قصوروار تھے مگر میں تو بے قصور تھی، جو آپ نے خود مانا ہے، تو پھر مجھے کیوں یتیم کیا؟ اگر تمہارے باپ کو تمہارا اتنا خیال تھا یا کسی بھی رشتے کا خیال تھا تو اس نے غلط راستہ کیوں چنا؟ چلے میرا باپ تو آپ کا دشمن تھا، کیا اپنی ماں کو مارنے پر بھی کبھی دکھ یا پچھتاوا نہیں ہوا؟ غازی نے گہرا سانس لیا۔ اگر احمد یار خان کے بیٹے سے پوچھو گی تو اس کا جواب ہے نہیں، نہ مجھے دکھ ہے نہ ہی پچھتاوا، اور اگر ساحرہ کے بیٹے سے پوچھو گی تو ہاں مجھے دکھ ہے، مجھے بہت دکھ ہے۔ میں سوچتا ہوں کاش میری ماں ایک مضبوط عورت ہوتی، میرے باپ سے چاہے محبت نہ کرتی پر اس کی وفادار ضرور ہوتی۔ یار ہم لوگ کسی کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کریں یا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں، پہلے وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو مانتے ہیں؟ گوگل اکاؤنٹ ہی بنانا ہو، وہ یہ اتنی لمبی لسٹ اپنی پالیسی کی دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم مانتے ہو کہ ہماری پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کرو گے؟ اگر آپ ہاں میں جواب دو گے تب وہ آپ کا اکاؤنٹ پاس کرتے ہیں۔ تو یار کیا شادی کی کوئی پالیسی نہیں؟ اگر اس رشتے کا احترام ہی نہیں کرنا تو شادی نہ کرو، خاص کر عورت کو کم از کم مخلص تو ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرد اگر بیوی کے ساتھ مخلص نہیں ہو تب بھی بیوی کو اس کا وفادار رہنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، مرد گھر کا ایمبیسڈر نہیں ہوتا، نظر ایسے ہی آتا ہے جیسے کسی بھی خاندان کا اصل مہرہ مرد ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورت کو مرد سے بہت آگے کا مقام حاصل ہے، عورت مرد سے زیادہ معتبر ہستی ہے۔ عورت گھر کی خاندان کی ایمبیسڈر ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس لیے جب آپ کی بہن، بیٹی، بیوی یا بہو گھر کی دہلیز کسی غلط کام کے لیے پار کرتی ہے تو اس کا رد عمل زیادہ سامنے آتا ہے۔ مرد تو ہے ہی بے صبرا خود پسند، وہ کہیں منہ مار بھی آئے تب بھی باہر کی عورت کو کبھی وہ عزت نہیں دیتا جو اس کے گھر کی خواتین کو حاصل ہو۔ ضالع نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا۔ ایسا نہیں ہے، میرا باپ ہر عورت کی عزت کرتا تھا سوائے میری ماں کے، انہوں نے باہر کی ایک عورت کو پانے کے لیے میری ماں پر کیچڑ پھینکا، تو مرد کہاں سے رعایت کے قابل ہے؟ وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنی کہ ایک عورت۔ ان دونوں کی وجہ سے 4 خاندان تباہ ہو گئے۔ کاش میری ماں کی شادی آپ کے والد جیسے انسان سے ہوئی ہوتی یا انہی سے ہو جاتی تو یہ سب خون خرابہ نہ ہوتا، بلکہ دونوں آئیڈیل لوگ تھے، ان کا گھر ایک جنت ہوتا۔ غازی کے چہرے سے ٹینشن دھیرے سے غائب ہو گئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کم آن ضالع، کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، جو محبت کرنے والے ہوں ان کو محبت کرنے والے ہی ملنے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اگر میں اپنے والد کی کاپی ہوا تو تم اپنی والدہ کی، تو ہمارا گھر بھی جنت ہوگا۔ ضالع کی سانس سینے میں اٹک گئی، وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ضالع نے اپنا گلا صاف کیا۔ آپ کے ساتھ مجھے گھر بنانا ہے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ کب تک فیصلہ ہونے کا امکان ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، جب فیصلہ کر لو تو فون کر کے بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ابھی میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ضالع نے قدموں کی آواز دور ہوتی سنی، پھر مڑ کر نہیں دیکھ سکی، بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ ٹپ ٹپ ٹپ، 1 2 پھر 3 4، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ سر جھکا کر آنسو صاف کرنے میں مصروف تھی جب آواز اپنے بالکل پہلو سے آئی۔ اب رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے، اتنی دور سے لینے آئے اور ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ضالع میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب تمہیں مزید یہاں اکیلے نہیں رہنے دوں گا، تم میری ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور اٹھ کر چل دیے۔ اسے تو اچھا تھا آتے ہی نہ۔ دونوں کے کندھے مس ہو رہے تھے، غازی کا چہرہ دروازے کی جانب تھا، ضالع کا کھڑکی کی جانب۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا، نظر سامنے آتے جاتے لوگوں پر رکی۔ اب کیا مجھے یہ سب کچھ بولنا پڑے گا؟ تبھی تم میرے ساتھ چلو گی؟ سب کچھ نہ صحیح کچھ تو کہہ سکتے تھے نا، کم از کم اتنا ہی کہہ دیں، ضالع آج کے بعد کوئی بندہ نہیں ماروں گا۔
اب اتنی مہنگی نہ پڑو۔ زالے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جسے غازی نہ دیکھ سکا۔ اس نے اپنا سر جھکا کر زالے کے کندھے پر رکھا اور کان کے قریب سرگوشی کی۔ زالے، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ گھر چلو، پلیز چلو گی؟ زالے نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہلکا سا سر موڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ زالے نے سر دھیرے سے اسبات میں ہلایا۔ شکر ہے یار، اس کا مطلب ہے اب میں زینی کا بیٹا دیکھ سکوں گا۔ کیا مطلب؟ اس کا بیٹا 5 دن کا ہو گیا ہے اور وہ مجھے دیکھنے نہیں دیتی۔ اس کا کہنا ہے جب تک زالے یعنی تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی وہ اپنا بیٹا نہیں دکھائے گی۔ صدمے سے زالے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پوری کی پوری غازی کی جانب گھومی۔ اب آپ کا مطلب ہے آپ مجھے اس لیے لینے آئے تاکہ اپنا بھانجا دیکھ سکیں؟ ہاں بھائی، اور میں پاگل یہ سمجھ رہی ہوں جناب عالی میری محبت میں آئے ہیں۔ غازی نے اپنی مسکراہٹ دبائی، زالے کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اگلا سارا کام غازی نے اپنے ہونٹوں سے لیا تھا۔ زالے کے لبوں پر ابھی تک کافی کا ذائقہ موجود تھا جسے غازی نے مٹا کر محبت کا ذائقہ چھوڑ دیا تھا۔ سر اٹھا کر پوچھا، اتنا ثبوت کافی ہے یا اور چاہیے؟ زالے کے گال لال ہو رہے تھے۔ چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نفی کا کیا مطلب لوں اور ثبوت چاہیے؟ زالے نے ایک دفعہ پھر نفی کی۔ مجھے صرف ایک آخری سوال پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ کیا آپ کسی کے مجبور کرنے پر یہ تعلق نبھانا چاہتے ہیں؟ مجھے کون مجبور کر سکتا ہے زالے سوائے میرے دل کے؟ ماموں کی مروت؟ میں بڑا بے مروت ہوں۔ زینی کی بلیک میلنگ؟ مانتا ہوں وہ تگڑی ہے مگر میں محض اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سودا نہ کرتا۔ تو اس تعلق کا کیا نام ہے؟ معجزہ۔ اب چلیں؟ زالے نے ہاں میں سر ہلایا، پھر یاد آنے پر بولی، مگر میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں، لنچ بریک پر نکلی تھی۔ میں یہاں آنے سے پہلے اندر پتا کر آیا تھا۔ ڈاکٹر زالے غازان کا انتظار نہ کیا جائے، اس طرح تو میری نوکری چلی جائے گی۔ کوئی فکر نہیں، تمہارا اسسٹنٹ بے صبری سے اپنی نوکری واپسی بحال ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ کون؟ شیر بخت؟ جی جناب۔ وہ شیر بخت کے اغوا کا کیا ڈرامہ تھا؟ غازی ہنستے ہوئے بولا، وہ اغوا نہیں تھا، وہ لوگ میرے دوست کے آدمی تھے، وہ مجھے اتنی دفعہ بلا چکا تھا، وقت نہیں مل رہا تھا اس کے پاس جانے کا، تو تنگ آ کر اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ جہاں ملے جیسا ملے اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے کہا میرے ساتھ خاتون ہے، اس کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ثبوت کے طور پر وہ لڑکا ہمارے ساتھ بھیج دو، اور بس۔ غازی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ دونوں بلڈنگ سے نکل کر باہر آئے۔ زالے کو لگا وہ کیب روکے گا مگر وہ ایک بائک کے پاس رک گیا جس پر 2 ہیلمٹ رکھے تھے۔ کیا ہم اس پر جائیں گے؟ ایئرپورٹ تک؟ ہاں، مگر میں آج تک اس سواری پر نہیں بیٹھی ہوں، اگر میں گر گئی تو خیال رکھنا مجھے اپنے پیچھے مت کھینچنا۔ زالے نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ مارا۔ غازی نے ہنستے ہوئے ایک ہیلمٹ اٹھا کر زالے کے سر پر باندھا، پھر اپنا لگایا۔ میں تمہیں گرنے تھوڑی دوں گا۔ ابھی تو ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، پر وہاں سب سے ملنے کے بعد میں تمہیں لے کر کہیں جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ کہاں؟ سرپرائز ہے، پر اتنا بتا دوں، آبادی سے دور، جنگلوں میں، جہاں خاموشی ہوگی، کوئی فون نہیں ہوگا، ٹی وی نہیں ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے، تنہائی ہوگی اور ڈھیر ساری محبت، چلو گی؟ زالے اس کے دیکھنے کے انداز پر شرما رہی تھی۔ اس کے کندھے میں منہ چھپاتے اس بات میں سر ہلایا۔ غازی کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ اس نے زالے کی پیشانی چومی اور بائک پر بیٹھ کر کک ماری۔ دوسری کوشش پر بائک سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے ریس دے کر زالے کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی۔ غازی نے اس کے بازو پکڑ کر اپنی کمر میں ڈال کر حکم دیا، ہم کافی سپیڈ سے جائیں گے، اس لیے گرفت مضبوط رکھنا۔ زالے نے سر ہلا دیا۔ غازی نے ایک دفعہ پھر ہلکی سی ریس دے کر بائک ہٹا دی۔ بائک آگے بڑھتے ہی زالے نے اپنا سر غازی کے کندھے پر رکھ دیا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ ہوا سے باتیں کرتا جا رہا تھا اور زالے اس کو مضبوطی سے تھامے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ زندگی انسان کو تب ہی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو اور جو نہ ملا اس کا گلہ نہ رہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یقین تھا، دونوں ایک دوسرے کے دل کے داغوں سے واقف تھے، دونوں شکوہ نہیں شکر کرنے والے تھے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف ناول دل کے داغ۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔